کہ اس کی اوقات کیا ہے جو آپ کے گوڈوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ نہ دیا تو میری سیاست ختم ہوگی. اوقات تو اس کی نہیں ہے. آپ عمران خان کے جنونی ہیں, آپ عمران خان کے اوپر جان دینا چاہتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تک فؤاد کے لدڑ کے تلوے نہ چاٹے جائیں, ان کے ہاتھوں کو جا کے چوما نہ جائے, تب تک آپ عمران خان کی کسی قربانی کے زمرے میں نہیں آتے. ضلع جہلم کو ایک گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا کل جب ٹکٹ جمع کرایا کہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورکر کو ٹکٹ دی. اگر ورکر تم جیسے ہوتے ہیں تو تم پہ لعنت ہے. کپتان آپ رانگ نمبر ہیں, آپ رانگ نمبر ہیں, اور آپ نے ہم سب کو مایوس کیا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو میرٹ پہ نہیں آتا تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو صرف فواد کا کزن ہونے کے بجائے کوئی شخص نہیں. ہم اسی پرانے پاکستان میں اچھے جہاں پہ ہماری عزت تو قائم تھی. اس نئے پاکستان کے لیے جان بھی دی, مال بھی دیا, ٹائم بھی دیا, لیکن دکھ کوئی نہیں ہے, اپنی خوشی سے دیا. جو دیا کسی پہ احسان نہیں کیا, اس ملک کے لیے کیا, اپنے بچوں کے لیے کیا, لیکن ہم نے وقت ضائع کیا. کپتان آپ رانگ نمبر ہیں, آپ رانگ نمبر ہیں, اور آپ نے ہم سب کو مایوس کیا. میری 10 سالہ جدوجہد کو, میری اس قربانی کو آپ نے مایوس کیا یہ فیصلہ کر کے. میں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ہمارے جو امیدواروں کا وہ اپلیکیشن فارم ہے اس کے اندر آپ کو ایک خانہ بنانا چاہیے کہ کیا آپ کا پارٹی میں کوئی بڑے عہدے پہ رشتہ دار موجود ہے. اگر وہ رشتہ دار موجود ہے تو اس کو ٹکٹ ملے گا. آپ کو لکھنا چاہیے آپ نے میرٹ کو تباہ کر دیا. میرے چیئرمین, میرے کپتان, آپ نے اس شخص کا دل توڑا ہے. میں آپ کو دل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس جہلم کے ورکر کا دل توڑا ہے. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو اس قابل نہیں تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو میرٹ پہ نہیں آتا تھا. آپ نے اس شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو صرف فواد کا کزن ہونے کے بجائے کوئی شخص نہیں ہے. اس کا نہ عوام میں کوئی تعلق ہے, نہ اس کا عوام سے کوئی تعلق ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, اور آپ نے اس کو ٹکٹ دے کے ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے. اس ورکر پاکستان تحریک انصاف کے منہ پہ تماچا مارا ہے. اس ایم پی اے کے منہ پہ تماچا مارا ہے جس نے آپ کے لیے کام کیا, جس نے آپ کے لیے قربانی دی. میرے کپتان, میں آج انتہائی دل برداشتہ ہو کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ شاید آج کے بعد ہمیں پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں. مجھے تو نہیں, آپ کو میرے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور شاید میرے چھوڑنے سے جہلم کو بھی کوئی فرق نہ پڑے, لیکن میں اپنے آپ کو اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ سمجھتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں, اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہنا بالکل نامنظور سمجھتا ہوں. کیونکہ اس جہلم کے ساتھ پہلے بھی زیادتیاں ہوئیں. ندیم افضل بنٹی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے نہیں سنا. یہاں پہ مرزا محمود جہلمی کی شکل میں لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے نہیں سنا. آپ نے صرف ایک شخص کو اتنی امپورٹنس دی کہ وہ شاید ناخدا ہے, وہ جس کو مرضی جب چاہے نکال دے, وہ جس کو چاہے جس وقت مرضی اٹھا کے باہر کر دے, تذلیل کر دے, کسی کا مائک چھینک کے باہر پھینک دے, کسی کو گالیاں دے دے, کسی کو کہے اس کی اوقات کیا ہے, کسی کو کہے اس کے ذہن میں ایسی لوگوں کے لیے نیچ حرکتیں, اور وہ خود کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اوقات کیا ہے جو آپ کے گوڈوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ نہ دیا تو میری سیاست ختم ہوگی. اوقات تو اس کی نہیں ہے. ہم تو پھر زیرو سے کھڑے ہوئے, اور الحمدللہ میرے رب نے عزت دی. عزت میرا رب دینے والا ہے, کسی انسان کے اختیار نہیں ہے. آپ عمران خان کے جنونی ہیں, آپ عمران خان کے اوپر جان دینا چاہتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تک فؤاد کے لدڑ کے تلوے نہ چاٹے جائیں, ان کے ہاتھوں کو جا کے چوما نہ جائے, تب تک آپ عمران خان کی کسی قربانی کے زمرے میں نہیں آتے. کیا جہلم کی قسمت یہ ہے کہ ہم سب, خان صاحب جو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, اور ضلع جہلم کو ایک گھر کی لونڈی بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تحریک انصاف تو تھی انصاف کے اوپر. میرے چیئرمین نے تو کہا تھا, ہر تقریر میں کہا اس نے کہ جی میں تو اپنے ورکر کو عزت دیتا ہوں. آپ آ کے جہلم میں دیکھیں, یہ کہہ رہا تھا کل جب ٹکٹ جمع کرایا کہ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورکر کو ٹکٹ دیا. اگر ورکر تم جیسے ہوتے ہیں تو تم پہ لعنت ہے. ورکر تو وہ ہوتا ہے جس کو, جو جماعت کا جھومر ہوتا ہے, جو اس کا دل ہوتا ہے. ورکروں کے اوپر تو تم لوگوں نے پرچے کرائے, ورکروں کے ساتھ تو تم لوگوں نے زیادتیاں کی. اور اگر میں بولنے پہ آیا, میں نے 4 سال
آپ کا سارا تماشا دیکھا فیس بک پہ, آپ نے جو بھی کر سکے آپ نے کیا, میرا کوئی نقصان نہیں ہے. یاور کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے پہلے بھی عزت دی, انشاءاللہ آگے بھی لوگوں کے دلوں میں وہ عزت رہے گی. لیکن پی ٹی آئی کے جماعت کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ جو اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے, مجھے ٹکٹ میں برا لگتا تھا. میرے برے لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے نام کے ساتھ رے لگتا ہے. آپ لوگ ابھی بھی 40 سال پرانی سیاست کر رہے ہو کہ یہ راجا ہے تو اس کو اس کی گردن اتار دو. چلو میں تو پیدا ہو گیا اس گھر میں, لیکن باقی حلقے کا کیا قصور تھا؟ باقی بھی کیا سارے راجگان ہیں؟ ان کو آپ نے پہلے دن سے جو بھی عمران خان صاحب کا نام لیتا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا جینوئن ورکر ہوں, اس کی آپ نے جو آپ سے بن سکا آپ نے اس کے خلاف کیا. آپ جو بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں 4 سالوں میں, ان کے گھر کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, فواد کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جہاں آیا ہو صرف لدڑ گروپ کا نام لیا جاتا تھا. تو یہ جہلم کی قسمت ہے. تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس فیصلے کو بالکل نفی کرتے ہیں, اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اپنے چیئرمین صاحب کے پاس اپیل ضرور کریں گے, اور اگر موقع ملا تو ان کے پاس جا کے یہ سوال اٹھائیں گے کہ وہ مجھے تنہا بلا کر 1 to 1 بیٹھ کر روزے کی حالت میں ہوں, مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کی قربانی بھی نہیں لگنے دیں گے, فواد کو آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنے دیں گے, اور وہ جا کے مرکز میں الیکشن لڑے گا. یہ میرے چیئرمین کے لفظ ہے. اور آپ جا کے, اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑے. کوئی ایلیگیشن نہ ہو, کوئی جماعت کے ساتھ ہم نے بے وفائی نہ کی ہو, کسی آڑے وقت میں ایسا موقع نہ آیا ہو کہ حلقہ 25 کے لوگ خان صاحب کی کال پہ کھڑے نہ ہوئے ہوں, اور ایک ایسے شخص کو صرف فواد چودھری کی بلیک میلنگ میں جا کے, کہ اس نے جا کے بلیک میل کیا. ایگزیکٹ الفاظ فواد چودھری کے خان صاحب کے ساتھ یہ ہیں کہ اگر اس شخص کو ٹکٹ دیا تو میں پارٹی چھوڑ دوں. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. تو کیا پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہونا, ایک نمائندہ بن کر بھی ورکر رہنا, ایک عاجز ہو کے خادم بن کے رہنا, یہ سزا ہے؟ تو پھر تو میرا یہ سوال اپنے چیئرمین صاحب سے ضرور بنتا ہے کہ پھر ہماری مدینہ کی ریاست کہاں ہے, ہماری وہ نظریات کہاں ہیں؟ اور پورے پنڈی ڈویژن میں ہر طرف یہ ہے کہ ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی کسی بھی کال پہ کوئی بھی کبھی بھی اس سے آنکھ نہیں پھیری, لبیک کہا, نہ اپنی عزت کا سودا کیا, نہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ضمیر کا سودا کیا, نہ اپنے چیئرمین صاحب کی آنکھ کے آگے شرمندہ ہونے دیا اپنے آپ کو, تو اس حلقے کے ساتھ یہ زیادتی کر